میرا اپنا کوئی نام نہیں، لیکن مجھے ہر روز سینکڑوں نام عطا ہوتے ہیں۔ میرا کوئی گھر نہیں، لیکن مجھے عالی شان محلوں سے لے کر غلیظ سے غلیظ جھونپڑوں میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مجھ میں غیرت اور خودداری ہے، لیکن ہمیشہ ہر قسم کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح نچایا جاتا ہوں۔ مجھے شہرت سے شدید نفرت ہے، لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب مجھے قصاب کی دکان پر لٹکتے ہوئے گوشت کی طرح برسر عام ننگا نہ کیا جاتا ہو۔ آخر انسان ہوں، اپنے بھائیوں کی طرح مرنے کی تمنا بھی رکھتا ہوں، لیکن کوئی آخری بار قطعی طور پر مرنے نہیں دیتا۔ رونا چاہوں تو ہنسنا پڑتا ہے، ہنسوں تو رونا لازم ہے۔ خدا کی ساری خدائی میں مجھ سا مظلوم کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایک انار اور 100 بیمار والا مقولہ میرے سامنے ہیچ ہے۔ میری حالت اس سے بھی خستہ ہے۔ ایک ناک ہے اور ہزاروں نکیلیں، جس طرف جھٹکا لگے بے اختیار کھینچا چلا جاتا ہوں۔ نظر آنے کو تو بہت کچھ ہوں، لیکن میری حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ اردو افسانے کا ایک کردار ہوں۔ افسانہ نگار رات دن میری تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، اور جب ایک دفعہ ان کے ہاتھ آ جاؤں تو خدا کی پناہ، نجات ملنا محال ہے۔ بہروپیوں کی طرح میرا رنگ و روغن ناک نقشہ بدل بدل کر مجھے جس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اگر اس کی تفصیل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ خود ایک افسانہ بن جائے۔ صبح و شام گلی کوچوں کی خاک چھاننے بھیجا جاتا ہوں۔ اس ہیرا پھیری میں بہت سی جگہ جوتے کھاتا ہوں، لیکن اس کا ذکر کسی کہانی میں نہیں ہوتا۔ راہ چلتی عورتوں کو گھورتا ہوں، ریشمی برقعوں کا تعاقب کرتا ہوں، جلسوں اور جلوسوں، قبرستانوں، کارخانوں، شہروں، دیہاتوں، دفتروں، مسجدوں اور چور بازاروں کا مستقل طواف کرتا ہوں، لیکن جو دیکھتا ہوں وہ زبان پر نہیں لا سکتا، کیونکہ زبان میرے اختیار میں نہیں بلکہ افسانہ نگار کے قابو میں ہے۔ البتہ اگر اس گھوما گھومی میں کسی بھی ایک خوبصورت عورت کا دوپٹہ ہاتھ میں آ جائے تو گالیاں افسانہ نویس کو نہیں مجھے پڑتی ہیں۔ کسی کا ناک یا گردن پکڑ بیٹھوں تو فوجداری کا خطرہ افسانہ نگار کو نہیں مجھے لاحق ہوتا ہے۔ کہیں کسی کی ریش مبارک پر ہاتھ پڑ جائے تو کفر کا فتویٰ بھی میرے ہی سر۔ دائیں طرف بھٹک نکلوں تو رجت پسند، بائیں طرف جھکوں تو ترقی پسند۔ 2-4 ہفتے حجامت نہ بناؤں تو کمیونسٹ، دھوبی کے دھلے کپڑے پہن لوں تو سرمایہ دار۔ افسانہ نگار تو فقط افسانہ نگار ہی رہتا ہے۔ اس کھینچا تانی میں میری تکہ بوٹی ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں جب ہندوستان اور پاکستان پر آزادی کا نزول ہوا تو میرے دل میں بڑے بڑے ارمانوں نے سر اٹھایا کہ شاید یہ انقلاب عظیم مجھے ایک ایسی زندگی جاوید عطا فرما دے گا جس کے سامنے انقلاب فرانس اور انقلاب روس کے ہیرو بھی ماند پڑ جائیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوا کیا؟ اردو کے افسانہ نگاروں نے مجھے ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالا اور پکڑ پکڑ کر کبھی ہندوؤں سے زندہ آگ میں جلوایا، کبھی سکھوں کی کرپانوں سے کٹوایا، کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں ذبح کرایا، کبھی پنجاب کی ریلوں میں قتل ہوا، کبھی کلکتے کے بازاروں میں مارا گیا، اور جب اس خون کی ہولی سے افسانہ نگاروں کا جی پوری طرح بھر گیا تو انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ کر، بال نوچ کر، حال سے بے حال کر کے مہاجر کا جامہ پہنا دیا، اور آج تک اسی چکر میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ نجات کا کوئی راستہ نہیں آتا، کیونکہ افسانہ نگاروں نے مجھے اس طوفان میں دھکیل تو دیا، لیکن اب باہر نکالنے سے قاصر ہیں۔ میں اپنی اس نئی زندگی کے بے پایاں سمندر میں کبھی ڈوبتا ہوں، کبھی ابھرتا ہوں، اور میرے آقائے نامدار افسانہ نگار بے دست و پا ساحل پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ سچ پوچھئے تو یہ مہاجر زندگی بھی بڑی کراری زندگی ہے۔ جس کو ایک روز اس کی لت پڑ گئی وہ بس ہمیشہ کے لیے اسی زندگی کا ہلکا بگوش ہو کر رہ گیا۔ استاد ذوق کے قول کے مطابق چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ یہ اسی نشے کی کشش ہے کہ جن حضرات کو ہجرت کی سعادت نصیب نہیں ہوئی وہ بھی جوق در جوق مہاجرین کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہیں۔ چنانچہ اب خدا کے فضل و کرم سے یہ حالت ہے کہ اصلی مہاجرین کے مقابلے میں ان حضرات کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو محض تبرکن اس سنت نبوی کو پورا کر رہے ہیں۔ خیر، یہ ایک دوسرا قصہ ہے۔ دراصل جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک مہاجر لڑکی کے متعلق ہے۔ آپ ضرور ناک منہ چڑھائیں گے کہ یہ کیا بیہودہ بکواس ہے۔ مہاجر لڑکیوں کے قصے تو ہم روز سنتے ہیں، اب یہ مضمون بند ہونا چاہیے بندہ پرور۔ آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر۔ دراصل مجھ سے چوک ہوئی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ جو چیزیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک مہاجر لڑکی کے متعلق ہی نہیں بلکہ اس میں دین و ایمان کی بھی بہت سی لاجواب باتیں ہیں۔ کچھ عجب نہیں کہ آپ مذہب کے نام پر بھی چیں بجیں ہو جائیں۔ اگر ایسی بات ہے تو بے شک آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔
اور آپ میری کہانی کو ادھورا چھوڑ کر بڑے شوق سے اپنی منزل مقصود کی راہ لے سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے ایمان سلامت ہیں اور جن کے دلوں سے ابھی تک مہاجر لڑکیوں کی یاد فراموش نہیں ہوئی، ان کے لیے اس قصے میں بڑے ثواب اور بڑی حکمت کی نشانیاں ہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ گاندھی گارڈن میں مزے سے گھاس پر لیٹا ہوا اونگ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک اخبار تھا جس میں ایک نئی مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کی اپیل تھی۔ ساتھ ہی ایک ہوٹل کا اشتہار تھا کہ آج رات کی ساری آمدنی اس مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دی جائے۔ یوں بھی آج کل میری گزر ہوٹلوں میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہا تو مروں گا بھی ضرور ہسپتال جا کر۔ خیر، اس کار ثواب میں حصہ لینے کے لیے اس شام سیدھا اشتہار والے ہوٹل پہنچا۔ وہاں شراب، ڈنر اور ڈانس کا معقول انتظام تھا اور مینیجر صاحب کے کاؤنٹر پر ایک نورانی چہرے والے باریش بزرگ بھی موجود تھے تاکہ حساب کتاب پر کڑی نگاہ رکھیں۔ شام کی کارروائی قرآن خوانی کی جگہ شیمپین سے شروع ہوئی۔ میں نے جی بھر کر شراب پی، ڈنر کھایا اور ناچ دیکھا جس میں ایک فرانسیسی رقاصہ اپنے جسم اور لباس کی آنکھ مچولی کا بڑا کمال دکھا رہی تھی۔ کوئی آدھی رات کے قریب جب میں ہوٹل سے باہر نکلا تو ہم خرما دہم ثواب کے احساس سے میرا دل شاد اور روح منور تھی۔ یہ بھی آزادی کی برکت ہے کہ پہلے شراب نوشی پر کفر کا فتویٰ لگنے کا احتمال تھا، لیکن اب اس لال پری کے اشاروں پر مسجد کے مینار بلند ہوتے ہیں اور سینوں میں ایمان کی شمع فروزہ روشن ہوتی ہے۔ قریب تھا کہ میں احساس تشکر سے اللہ میاں کی بارگاہ میں سجدہ بجا لاؤں کہ یکایک سڑک کے عین درمیان ایک رکشہ والے نے مجھے تھام لیا اور میرے قدموں کی شدید لڑکھڑاہٹ دیکھ کر مجھے اپنے رکشہ میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ رکشہ والے کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ ہر روز آدھی رات کے وقت خلق خدا کی خدمت کرنے کا عادی ہے اور خاص طور پر اسے ان حضرات کی نگہداشت کا خاص ملکہ ہے جو عموماً اس ہوٹل میں تعمیر مساجد کے سلسلے میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ رکشے پر بیٹھتے ہی موقع محل کی رعایت سے اس نے روحانیت کا ذکر چھیڑ دیا۔ خدا نخواستہ یہ بات نہیں کہ اس نے کسی وظیفے یا درود یا کلمے کا ورد شروع کیا، بلکہ حقیقت میں اس نے مہاجر چھوکریوں کے قصے چھیڑ دیے جو 5 روپے سے لے کر 50 روپے تک فوراً دستیاب ہو سکتی تھی۔ یہ بھی افسانہ نگاروں کی صحبت کا فیض ہے کہ میں عورت ذات کو روحانیت کا جوہر سمجھتا ہوں کہ جس کے بغیر بجز موت اور کوئی زندگی ممکن نہیں۔ سیٹھ، رکشہ والے نے مجھے بشارت دی، اگر تم 20 روپے صرف کرو تو تمہیں ابھی جنت کی سیر کرا لاؤں۔ میں نے اس دعوت خیر کو بخوشی قبول کر لیا۔ ہوٹل میں تعمیر مسجد کے نام پر ڈنر کھا کے، شراب پی کے اور روح کو گرمانے والے ناچ دیکھ کر میں نے اپنا نام جنت کے خریداروں میں لکھوا ہی دیا تھا۔ اب اگر صرف 20 روپے مزید صرف کر کے رہی صحیح منزل بھی طے ہو سکتی ہے تو چشم ماں روشن، دل ماں شاد۔ چنانچہ میں نے رکشہ والے کو 5 روپے انعام کا مجدہ بھی سنایا تاکہ وہ اس کار خیر کی تکمیل میں کوئی تاخیر نہ کرے۔ ان 5 روپوں نے جادو کا اثر دکھایا اور رکشہ راہگیروں سے الجھتی موٹروں سے بچتی بچاتی سرپٹ بھاگنے لگی۔ پہلے سڑک کے دونوں جانب بڑی بڑی عمارتیں تھیں، پھر تنگ گلیوں میں ٹاٹ اور چٹائیوں کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے۔ ایک مقام پر ایک مسجد بھی نظر آئی، مگر مجھے خیال آیا کہ لگے ہاتھوں وضو بھی کرتا چلوں، لیکن رکشہ والے نے مجھے اس نیک ارادے سے باز رکھا۔ سیٹھ، رکشہ والا تلخی سے ہنس کر بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت پی گئے ہو۔ اگر کسی نے تم کو اس حالت میں مسجد میں پکڑ لیا تو مارے جوتیوں کے کھوپڑی گنجی ہو جائے گی۔ مجھے اس بات پر بے حد غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن نہ آیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بیچارہ رکشہ والا محض ناواقف اور نادان ہے۔ اسے کیا خبر کہ بہت جلد اس شہر میں ایک عالی شان مسجد تعمیر ہونے والی ہے جس کی بہت اینٹوں پر میرا نام بھی لکھا ہوا ہوگا۔ خیر، تاریکی، غلاظت اور بدبو کے ایک لامتناہی سلسلے میں چلتے چلتے ہم ایک جگہ جھونپڑیوں کے 2 رویہ قطاروں کے درمیان رک گئے۔ یہاں جنت کے بہت سے اور متلاشیوں کی رکشائیں، گھوڑا گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، موٹریں اور ٹیکسیاں بھی کینو لگائے کھڑی تھیں۔ میرا خضر راہ 5 روپے کے انعام کی گرمی سے بھی بہت پھرتی میں تھا۔ وہ کھٹ سے بہشت کے ایک دروازے میں داخل ہوا اور ایک دوسرے دروازے سے ایک حور کو برآمد کر کے لے آیا۔ مجھے افسوس ہے کہ افسانہ نگاروں کے فیضان صحبت سے میری زبان بگڑ چکی ہے اور میں استعاروں اور تشبیہوں کے بغیر اپنا مفہوم ادا نہیں کر سکتا۔ دراصل میرا مطلب یہ ہے کہ رکشہ والا ایک جھونپڑے میں گیا اور وہاں سے اپنے ساتھ ایک لڑکی لے آیا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کی صورت کا جائزہ تو نہ لے سکا، لیکن جب وہ رکشہ میں میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تو میری چھٹی حس نے بے ساختہ گواہی دی کہ اگر فردوس بروئے زمین است، ہمیں است تو ہمیں است۔ رکشہ والا بھی اب مزے میں تھا۔ جھونپڑے سے وہ ایک خوشبودار پان کھا کے نکلا تھا۔
मुंह में बीड़ी थी और वो सीटियां बजाता गाता और इक्का दुक्का राहगीरों पर पान की पीक थूकता तेज रफ्तारी से चला जा रहा था। क्लिफ्टन बीच के एक तारीख हिस्से में पहुंचकर वो रुक गया और रिक्शा हमारे सुपुर्द करके कुछ दूर परे रेत पर मुंह के बल लेटकर सो गया। मैंने अपने साथी से उसका नाम पूछकर गुफ्तगू की इब्तदा की। राहत बेगम, उसने जवाब दिया। घर कहाँ है? अमानतपुर, जिला मुरादाबाद। यहां कैसे पहुंच गई हो? मैंने पूछा। इस सवाल पर वो हैरान सी हुई और मेरी तरफ यूं देखने लगी जैसे मैंने ये सवाल पूछकर कोई अजीबो गरीब अहमकाना हरकत की हो। लेकिन मुझे भी अफसाना निगारों की ट्रेनिंग हासिल थी, इसलिए मैंने अपना सवाल फिर दोहराया। साहब, उसने कहा, वहां की जिंदगी भी कोई जिंदगी है भला? ना जान का ख्याल, ना माल का ख्याल, ना इज्जत व आबरू का बचाओ। तौबा, इससे तो मौत ही अच्छी। बहुत खूब, मैंने छेड़ा। यहां पर तो बड़ी इज्जत व आबरू के दिन गुजार रही हो। यहां की दूसरी बात है साहब, उसने सादगी से जवाब दिया। आखिर यहां पर अपना दीन तो सलामत है। इस बात पर मेरी रूह फड़क उठी और मैंने दिल ही दिल में खुदाए जुल जलाल का शुक्रिया अदा किया कि उसने आज शाम मुझे तामीर मस्जिद में हाथ बटाने की सादत अता फरमाई। इस्लाम का बोलबाला हुआ, दीन सलामत है तो सब कुछ है। दीन ही एक दौलत है जिसे जवाल नहीं। एक तरफ समुंदर की लहरों की आहो बुका थी, दूसरी तरफ रेत पर रिक्शा वाला जोर जोर से खर्राटे ले रहा था और वो लड़की कह रही थी, साहब, मेरी छोटी बहन और माँ अभी तक अमानतपुर जिला मुरादाबाद में हैं। जब मेरे पास 200 रुपये जमा हो जाएंगे तो मैं उन्हें भी उस दोज़ख से निकाल लाऊंगी। मैंने अब तक 140 रुपये बचा रखे हैं। अगर अल्लाह ताला ने चाहा और इस तरह की 4 रातें और लग गईं तो साहब 200 रुपये होने में कौन सी देर लगती है। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि आज मैं इसे 20 की जगह पूरे 60 रुपये दे दूंगा। वो भी क्या याद करेगी कि किसी मुसलमान से पाला पड़ा था। आखिर इंसान की मदद करना भी तो मस्जिद की तामीर से कुछ कम दर्जे का सवाब नहीं। शायद इसका दर्जा तामीर मस्जिद से भी कुछ बुलंद हो। मैं अभी इसी हिसाब किताब में उलझा हुआ था कि यकायक 2 शरीफ आदमी बीच पर नमूदार हुए और बड़ी मुस्तादी से हमारे आगे पीछे खड़े हो गए। पहले उन्होंने रिक्शे वाले को जोर से झंझोड़ा और फिर हम दोनों के खानदानों की कई पुश्तों के मुताल्लिक अपनी वसी मालूमात का इजहार फरमाने लगे। इस तमहीद के बाद उन्होंने हमें बारी बारी घसीट कर रिक्शे से बाहर निकाला और बड़ी तफसील के साथ हमारी तलाशी ली। मेरी पतलून की जेब में एक बटवा था जिसमें वो 60 रुपए भी थे जिन्हें मैंने अभी अभी एक नेक काम में लगाने का इरादा किया था। लड़की की चोली से वो पोटली बरामद हुई जिसमें उसने 140 रुपए बचा बचा कर रखे थे। एक शरीफ आदमी ने बटुए को और दूसरे शरीफ आदमी ने पोटली को अपनी अपनी जेब में डाल लिया। फिर उन्होंने ठोकर मारकर रिक्शे वाले को जगाया। वो आंखें मलता हुआ खामोशी से अपनी सीट पर आ बैठा। मेरा ख्याल था कि अब ये लोग हमें सीधा थाने ले जाएंगे। मैं थाने या कचहरी या जेल से मुतलकन नहीं घबराता, क्योंकि अंग्रेजी राज में अफसाना निगार मुझे इन मकामात पर भेजने के बहुत शौकीन थे। लेकिन सदैफ कि उन शरीफ आदमियों ने मेरी तरफ आंख तक उठाकर न देखा, क्योंकि अब वो रिक्शा वाले की जेब से 5 रुपए का नोट बरामद करने में मसरूफ थे। इस अमल के बाद वो दोनों राहत बेगम को गोद में लेकर रिक्शे में बैठ गए और रिक्शा अदमुए सांप की तरह आहिस्ता आहिस्ता रेत पर रेंगने लगी। और फिर क्लिफ्टन बीच के एक और वीरान हिस्से के अंधेरे ने उसे निगल लिया।